ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے اور چاہت ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کے سامنے درخواست رکھیں گے۔ یقیناً جب بھی شفاعت کا تذکرہ آتا ہے دل کے اندر یہ امید پیدا ہوتی ہے اور انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ ہر بندے کی خواہش ہے، اور یقیناً میں اس موقع کے اوپر دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث، جن کے اندر اللہ کے نبی محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کی زبان سے، اپنی مبارک زبان سے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ جو اس قسم کا انسان ہوگا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ کون سا عظیم انسان ہے اور کون سا خوش قسمت انسان ہے جس کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یقیناً جن اعمال کی طرف یا جس خاص گناہ سے بچنے کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ اس گناہ سے بھی بچنا ہے، اور جن اعمال کی طرف میرے نبی نے ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے، انشاءاللہ وہ اعمال کرنے ہیں اور ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ یقیناً جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن اور احادیث کی روشنی سے رکھوں گا، کوئی بات میں اپنے سے نہیں کروں گا، پوری ذمہ داری اور پورے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ میری آپ سے التجا ہے کہ انتہائی مختصر وقت ہے، آپ دل جمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز جن کانوں کے اندر بھی جائے ہمتن گوش ہو کر میری گزارشات سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کی بات کے اندر ہمیشہ ہی آپ کی امت کا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے صحیح البخاری کے اندر 6570 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی سے سوال کیا کہ آقا قیامت کے دن آپ نے شفاعت کرنی ہے، آپ کا حق ہے، اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے نبی، آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوگی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے بھی یہی یقین تھا کہ اس قسم کا سوال ابو ہریرہ ہی کر سکتا ہے، کہ جس قسم کا ان کو شوق تھا اللہ کے نبی سے باتیں سننے کا اور اللہ کے نبی کی احادیث کو یاد کرنے کا، بہت زیادہ حرص تھا سیدنا ابو ہریرہ کو۔ فرمایا میرا بھی یقین تھا اے ابو ہریرہ یہ سوال تو نہیں کرنا ہے، تیرے علاوہ کسی نے سوال نہیں کرنا۔ اب میرے نبی اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار بندہ وہ ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جس نے اپنے دل سے مخلص ہو کر پڑھا لا الہ الا اللہ، دل سے پڑھا، یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ کو الہ مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، بگڑے کام بنانے والا، مشکلات آسان کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، اسی کو اپنا مددگار جو ما فوق الاسباب مدد ہے وہ ہمیشہ اپنے رب سے مانگتا ہے کہ میری اللہ مدد کرے گا، میری اللہ تعالیٰ تائید کرے گا، میرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو میری شفاعت سب سے زیادہ پہنچے گی۔
اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، ابن حبان کے اندر 6466 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی لمن شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا جس بندے نے مخلص ہو کر گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ، الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی غموں سے نجات دینے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پکار سننے والا نہیں، اس کو الہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت اس اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی نیاز اور قربانی اس اللہ کے لیے ہے، اور میں اپنے رب سے ہی امید رکھتا ہوں، مجھے اوروں سے امید نہیں ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو خالص ہو کر یہ پڑھتا ہے، فرمایا یصدق لسانہ قلبہ، جو اس کی زبان کہہ رہی ہے دل اس کی تصدیق کرے، اور وقلبہ لسانہ، اور جو اس کا دل کہہ رہا ہے اس کی زبان تصدیق کرے، اور جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل تصدیق کرے، یعنی زبان سے اور دل سے ایک ہو۔ یہ نہ کہ زبان سے تو کہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن دل کے اندر یہ بات ہو کہ نہیں فلاں بھی میرا کام آ سکتا ہے، فلاں اولاد دے سکتا ہے، فلاں بگڑی بنا سکتا ہے، فلاں مجھے رزق دے سکتا ہے، فلاں میری مشکلات دور کر سکتا ہے، یہ نہیں۔ جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اب ساری امیدیں میرے محترم بھائیو اللہ سے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ جو آپ کے کام آتے ہیں نا میرے محترم بھائیو، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی کام آتے ہیں۔ آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کے کام آ رہا ہے، اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ وہ آسان ہے جس کو تو آسان کر دے، وانت حزن اذا شئت سہلا، اللہ تو اس چیز کو بھی آسان کر دیتا ہے جو مشکل ہوتی ہے، اللہ تو اس کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جتنی بھی آسانیاں میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر پہنچتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہیں، جو اسباب بناتا ہے وہ میرا اللہ بناتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، غوث بھی اللہ ہے، مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے، اور غموں سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے، انشاءاللہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آخری دم تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے انشاءاللہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی سے محبت بڑھ جائے گی کہ اللہ کے نبی کس قدر اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 6304 نمبر کے اوپر اور 7474 نمبر کے اوپر، اور صحیح مسلم کے اندر 199 نمبر کے اوپر 199 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیو اس حدیث کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ سلام پیش کریں گے، ان کی عظمت، ان کی اہمیت کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے، کتنے بڑے ظرف والے انسان تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے عظیم انسان تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک قبول دعا کا موقع دیا تھا، ایک تحفہ دیا تھا کہ تمہاری ایک دعا ہر صورت قبول ہوگی، یعنی کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے جلدی کی اور اپنی دعا دنیا کے اندر مانگ لی، وہ قبول دعا اس کا فائدہ دنیا کے اندر اٹھا لیا۔ اب میرے محترم بھائیو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ قبول دعا کا موقع ملا، یہ قبول دعا کا تحفہ ملا، تو میرے نبی نے اس دعا کے ساتھ کیا کیا؟ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنِّي اختبعت دعوت شفاعتا لأمتی یوم القیامہ،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے ایک قبول دعا کا موقع دیا تھا، ایک قبول دعا عطا فرمائی تھی، تیری کبھی رد نہیں کروں گا، وہ دعا میں نے امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لی۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم انسان تھے، کتنا اعلیٰ ظرف ہے۔ اس دعا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ طائف کے اندر پتھر لگے، لہو لہان ہو گئے، وہاں پر وہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری قبول دعا مجھے دے اور ان طائف والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ میدان احد کے اندر آپ کے 70 یاروں کے لاشیں پڑے ہیں، 70 یار کٹ چکے ہیں میدان مقتل کے اندر۔ آپ نے وہاں پر وہ دعا استعمال نہیں کی کہ یا اللہ وہ دعا مجھے دے دے اور میں کافروں کے حق میں بد دعا کرتا ہوں، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ کا پیارا چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر شہید ہوئے۔ اس انداز سے کافروں نے شہید کیا کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، مسلح کر دیا، شکل بگاڑ دی۔ میرے نبی نے وہاں دعا استعمال نہیں کی، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ پھر آپ کا ضرب دیکھیے، سوچ کتنی بڑی ہے، میرے آقا عظیم کتنے ہیں، سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ نے وہ دعا اس وقت کے موجود مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کی کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ میری زندگی کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں، جتنی امت موجود ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے اس دعا کے ساتھ۔ نہیں، میرے نبی نے وہ دعا محفوظ کر لی، کہا یہ دعا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ سے کروں گا کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کمال نہیں؟ کمال ہے میرے محترم بھائیوں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اپنا ہی فائدہ سوچتا، کہ میرا فائدہ ہو جائے۔ میرے نبی خود تکلیفوں کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر ہیں، بڑے بڑے مواقع آئے، میرے نبی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، منافقین نے اتنا پریشان کیا کہ میرے نبی کے اہل بیت کو اتنا نشانہ بنایا کہ اللہ کے نبی 1 مہینہ پریشان رہے۔ آپ نے فرمایا کہ منافقین تو میرے گھر تک آ چکے ہیں، میری پیاری بیوی، میری پاکیزہ طاہرہ سیدہ عائشہ بیوی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی یہ دعا استعمال نہیں کی کہ یا اللہ ان منافقوں کا بیڑا غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے میرے گھر تک میرے اہل بیت کو ستایا۔ یعنی ذاتی مفاد کے لیے آپ نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ یہ دعا کس کے لیے استعمال رکھی؟ میرے اور آپ کے لیے۔ آپ کو پتا تھا کہ میری امت کا فائدہ اسی کے اندر ہے۔ کتنے عظیم خیر خواہ تھے، کتنا بڑپن ہے اور کتنے عظیم ہیں، کتنی اعلیٰ اور کتنا اعلیٰ ظرف ہے، کتنی بڑی سوچ ہے۔ یہ تھے انسان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ میرے نبی کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے لیے وہ قبول دعا محفوظ کر لی، اور میں اور آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ ہم ان کی سنتوں کو کیسے اپناتے ہیں، ان کی احادیث کو کیسے لیتے ہیں، ان کے فرامین کے اوپر کیسے عمل کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع بنا ہو جہاں پر نبی کی بات ہو اور آپ کہیں کہ جی میں اللہ کے نبی کی بات کو ترجیح دوں گا، میں اپنی ذات کو بھی نہیں، اپنے خاندان کو بھی نہیں، اپنی سوچ کو بھی نہیں، اپنے فائدے کو بھی نہیں، میں صرف ترجیح دوں گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوں گا، پھر مزہ آتا کہ آپ کو واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی جن چیزوں کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے ان کے ساتھ محبت کی جائے، جن چیزوں کے ساتھ شدید نفرت کرتے تھے ان کے ساتھ نفرت کی جائے۔ مثال دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں، بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک استاد ہے، ایک اس کا شاگرد ہے۔ شاگرد استاد کی بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ جناب میرا استاد بڑا خوبصورت ہے، اس کی زلفیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، یہ بڑا نائس مین ہے، دنیا کے اندر اس قسم کا انسان میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تعریفیں اتنی کرے، اس کو اتنا اعلیٰ اور افضل سمجھے، لیکن شاگرد کرے کیا کہ جو شاگرد کے کام ہیں وہ کام ہیں جن سے استاد کو شدید نفرت ہے۔ شاگرد وہ کام کرتا ہے جن سے اس کے محبوب کو شدید نفرت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس شاگرد کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہو، کیا خیال ہوگا؟ ہم اس سے یہی کہیں گے کہ یہ بندہ نہیں ہے، یہ جانور ہے،
تعریف محبوب کی کرتا ہے، اس کا کردار گفتار ہر لحاظ سے کہتا ہے کہ وہ کامل ترین انسان ہے، ہر لحاظ سے کہتا ہے کہ اس سے بڑا اعلیٰ نفیس پاکیزہ انسان دنیا کے اندر نہیں آیا، لیکن کام وہ کرتا ہے جن سے استاد کو شدید نفرت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت تو بڑی، دعوے بڑے، تعریفیں بڑی، ان جیسا انسان ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے اندر وہ کام ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی کو شدید نفرت تھی۔ کس کے ساتھ شدید نفرت تھی؟ میرے نبی کو شرک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے میں میرے نبی کو شدید نفرت تھی۔ لیکن آج دیکھیں میرے محترم بھائیوں، ہر گھر کے اندر شرک پہنچا ہوا ہے، ہر گلی کے اندر شرک پہنچا ہوا ہے، اللہ سے نا امیدی ہے، کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے دلیر ہو گئے ہیں، اتنے اللہ کے گستاخ ہو گئے ہیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اکثر زبانوں پہ بات آتی ہے کہ ہماری اللہ نہیں سنتا اور فلاں کی موڑتا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ میں نے حق محفوظ کر لیا اپنی امت کے لیے، لیکن فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ میری وہ دعا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قبول دعا، وہ میری شفاعت اس انسان کو پہنچے گی جس کی وفات اس حال میں ہوئی ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کو فائدہ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، مشرک بندے کے لیے کوئی بھی دعا کرے اس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی دعا کیوں نہ کرے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس دعا کا اس مشرک بندے کو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ فائدہ اس کو ہوگا جو موحد بندہ ہے، توحید پرست ہے، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا قائل ہے اور صرف اللہ ہی کو سمجھتا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی فریادیں سننے والا ہے، اس کو دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں میری دعا اس کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ایک اور حدیث سنیں میرے محترم بھائیو، ترمذی کے اندر 2441 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ترمذی کا یہی حوالہ ہے، ابن ماجہ کے اندر 4317 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آتانی آت من عند ربی فخیرانی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے، آسمان سے ایک فرشتہ آیا، بڑی بات سننے والی ہے، اس سے حدیث سے بھی انشاءاللہ نبی کا ظرف آپ کے سامنے کھلے گا کہ کمال کے انسان تھے، کمال کے دنا اور سمجھدار انسان تھے۔ افسوس ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس حکیموں کے حکیم کو چھوڑا ہوا ہے، دناؤں کے حکیم کو چھوڑا ہوا ہے، اس کی سنتوں کو، اس کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے پاس جبریل آئے اور 2 آپشن رکھے، کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیا جاتا ہے، آپ کی آدھی امت جنت کے اندر چلی جاتی ہے، ایک تو یہ آپشن ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، 2 آپشنوں میں ایک آپشن آپ نے دینا ہے، ایک اختیار آپ نے حاصل کرنا ہے، یا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی آدھی امت کو اللہ معاف کر دے گا، آپ اس کے اوپر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ آپ کو شفاعت کا حق دیتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کا حق لے لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری شفاعت سے انشاءاللہ آدھی امت سے زیادہ جنت کے اندر جائے گی، آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، لہٰذا میں شفاعت کا حق لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا ظرف دیکھیں کتنے عظیم انسان ہے، آپ نے فوراً یہ نہیں کہہ دیا کہ میری آدھی امت معاف ہوتی، چلو ٹھیک ہے جی گزارا ہے، کہا نہیں، میں شفاعت کا حق لیتا ہوں، میں اللہ سے سفارش کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ عطا کر دے گا، اور میری شفاعت کا حق دنیا کے آخری انسان تک انشاءاللہ اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور اللہ کے نبی کو امید تھی کہ میری امت زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر جائے گی۔ کتنے دنا اور سمجھدار انسان تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، بڑی اہم باتیں آ چکی ہیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنیں
کیونکہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے، وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری یہ شفاعت انہی لوگوں کو پہنچے گی جن کی وفات اس حال میں ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ یہ کوئی فرقے کی بات نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ نہ تو میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے لمحہ فکریہ کی بات ہے کہ اس شرک سے لازمی بچنا ہے جس کی موجودگی کے اندر انسان اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے بھی اس شرک سے نکلنا ہے، آپ نے بھی نکلنا ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے انشاءاللہ اس شرک سے نکلنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کچھ اشارے کرتا ہوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اللہ سے امید رکھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، کوئی مدد کر دیتا ہے، کسی نے کوئی کام کر دیا، یہ کوئی شرک نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے اوپر مشکل حالات آ گئے ہیں، تو انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا اللہ انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا۔ میں بیمار ہو گیا ہوں، بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے، تو عقیدہ یہ ہو کہ میرا اللہ شفا دے دے گا۔ میرے اوپر کوئی مشکل، کوئی غم، کوئی آزمائش آ گئی ہے، عقیدہ یہ ہو کہ اللہ دور کر دے گا۔ یہ عقیدہ نہ ہو کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں سمجھو کہ نہیں، میں فلاں آستانے کے اوپر جاتا ہوں، فلاں دربار پہ جاتا ہوں، وہاں مجھے شفا مل جائے گی۔ نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میرے پاس رزق نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو میں فلاں کسی بزرگ کے کسی آستانے کے پاس چلا جاتا ہوں، وہاں سے مجھے اولاد مل جائے گی۔ یہی شرک ہے میرے محترم بھائیوں، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا اور سمجھنا کہ وہ مجھے رزق دے دے گا، وہ مجھے اولاد دے دے گا، وہ مجھے شفا دے دے گا، وہ میرے کام آسان کر دے گا، میرے بگڑے معاملے سلجھ جائیں گے، میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، فلاں کی نظر کرم سے میرے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ شرک ہے، یہ نہیں کر۔ اب میرے محترم بھائیوں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں سمجھائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ جو انسان آئے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، جن کی ہدایت کے اندر بھی شک نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی اللہ رہنمائی کر رہے ہیں، وہ صراط مستقیم کے اوپر ہیں، وہ صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ جو طریقہ اور جو میتھڈ اور جو انداز ان سے ملے گا میرے محترم بھائیوں بہترین ہے، وہ صحیح راستہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ میرے اللہ کا ایک نبی مشکل کے اندر پھنس گیا، مشکل بہت بڑی ہے، مشکل اتنی بڑی ہے میرے محترم بھائیوں، آپ نے سنا ہوا کیا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب کتنی بڑی مشکل ہے، تھوڑی مشکل نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی جیل کے اندر نہیں گئے کہ وہاں سے تو کتنے لوگ آئیں گے، چھڑا لیں گے، کوئی مقدمہ لڑے گا، کوئی ملاقات کرنے کے لیے آ جائے گا، کوئی حال احوال پوچھنے کے لیے آ جائے گا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کون جائے گا؟ مچھلی کے پیٹ سے کون نکالے گا؟ اب میرے محترم بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں ہمارے اس نبی نے اندھیروں کے اندر ہمیں پکارا۔ کتنے اندھیرے ہیں؟ رات کا اندھیرا ہے، سمندر کے پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اندھیروں کے اندر اللہ کا نبی جناب یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت، اللہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر بھی تیری الوہیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہاں سے نجات دینے والا بھی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں بھی اگر کوئی بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے، مجھے چھٹکارا دینے والا ہے، خلاصی دینے والا ہے، اللہ صرف تیری ذات ہے۔ وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ، اللہ میں یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی غم دور کرنے والا نہیں، یہاں پر بھی میں اللہ گواہی دے رہا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، گناہ مجھ سے ہوا ہے، تیری مرضی کے بغیر چل پڑا۔ میرے محترم بھائی ذرا اندازہ کیجئے، نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کام کرے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں؟ ساری زندگی اپنی مرضی، کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی ہے۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ چل جائے، اللہ کی عزت کی قسم، وقت آئے گا جب اللہ آپ کی مرضی مانیں گے، اللہ آپ سے پوچھیں گے، اللہ آپ کی مرضی کے اوپر آپ کو عطا کریں گے۔ بس تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے،
تو جناب یونس علیہ السلام نے پکارا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں, جب اس نے ہمیں اندھیروں کے اندر پکارا تو ہم نے کیا کیا, فاستجبنا لہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. اب بتائیں میرے محترم بھائیو, دعائیں قبول کون کرتا ہے؟ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کرتا ہے, اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. وہ بڑا غم زدہ تھا. یہ تھوڑی پریشانی ہے کہ انسان کسی جانور کے پیٹ کے اندر ہو, اس سے بڑی پریشانی کیا ہے, اس سے بڑا غم اور دکھ اور تکلیف کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نجات دی. تو معلوم ہوا کہ نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نجات دینے والا, غموں سے چھٹکارا دینے والا, مصیبتیں دور کرنے والا میرا اللہ ہے. اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو, آگے سنیں سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا نبی ہے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام. کئی برس بیمار رہے, کئی سال بیمار رہے, بیماریوں نے ان کو گھیر لیا. اب میرے محترم بھائیو کس طرح اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پکارا. کس انداز سے پکارا کہ یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے, مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے دعا مانگنے کا کہ یا اللہ مجھے تکلیف چھو گئی ہے, مجھے تکلیف لگ گئی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. انداز ہے میرے محترم بھائیو اللہ کی تعریف کا کہ یا اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, مجھے تکلیف اور بیماری چھو گئی ہے, اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے. اب میرے محترم بھائیو بیماری آئی ہے تو نبی جو اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ ہدایت کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ اللہ کے برگزیدہ اور جن کی رہنمائی میرا اللہ کر رہا ہوتا ہے, یہ ان کی سیرت ہے. اگر بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا کون؟ اللہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب سیدنا ایوب علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, دعا قبول کر لی. اور فرماتے ہیں اللہ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی تکلیف کو, اس کی بیماری کو دور کر دیا, تکلیف بھی دور کی. اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اہل و عیال بھی دیا, مال بھی دیا, اس کے اوپر خاص رحمت کر دی. میرے محترم بھائیو یہ ساری رحمتیں کرنے والا میرا اللہ ہے. لوگ بیچارے پتہ نہیں شفا لینے کے لیے کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں, اللہ کو تو پکارتے ہی نہیں, اللہ سے مانگتے ہی نہیں, کہاں کہاں جاتے ہیں. میرے محترم بھائیو قرآن پڑھیں, قرآن آپ کے لیے آسانیاں لے کر آیا ہے. میرے نبی یہ جتنے بوجھ تھے پریشانیوں کے, یہ میرے نبی کا خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی آسانیاں لے کر آئے ہیں. گلوں کے توپ اتارنے کے لیے آئے ہیں, سروں کے اوپر بوجھ کہ فلاں جگہ پہ جائیں گے, فلاں چلا کاٹیں گے تو شفا ملے گی, فلاں وظیفہ پڑھیں گے تو شفا ملے گی. کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے زیادہ شفا دینے والی یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے. اللہ کو پکار کے دیکھیں انشاءاللہ. آپ اللہ سے شفا مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, میرا اللہ اتنا مہربان ہے, آپ کی دعا کو اللہ عبادت بھی لکھ دے گا, ثواب بھی لکھ دے گا, اور اللہ آپ کو شفا بھی عطا کر دے گا. کئی فائدے دیتا ہے میرا اللہ. آپ نے ایک فائدہ مانگا تھا, میرا اللہ بے شمار فائدے دے دے, اتنا رحیم کریم. مجھے یاد آ رہے ہیں اللہ کے دوست جن کو اللہ نے دوست کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, کہ میرا ابراہیم میرا دوست ہے. اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے دوست کی بات سنیں. وہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ, وہ مجھے شفا دیتا ہے. کس قدر کمال کا عقیدہ اور کمال کا ایمان ہے انبیاء کا. میرے محترم بھائیوں میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا یہ سورہ انبیاء, اس کو ترجمے اور تفسیر سے ضرور پڑھیں. انشاءاللہ انبیاء کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا, ان کی سیرت, ان کا کردار اور اللہ سے مانگنے کا اور عقیدہ سمجھ آئے گا کہ نبیوں کا عقیدہ کیا تھا. ضرور سورہ انبیاء کا مطالعہ کیجئے, اس کی تفسیر ترجمہ دیکھیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو میرے محترم بھائیو یہی محبت ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے اوپر عمل کیا جائے اور ہر حال میں شرک سے بچا جائے. ہمیشہ اللہ سے مانگیں, اللہ سے مانگتے رہیں میرے محترم بھائیو. اللہ عبادتوں کا ثواب, اجر و ثواب بھی دے گا, اللہ راضی بھی ہوگا. اللہ خود کہتا ہے مجھے پکارو, مجھ سے مانگو. جو مجھ سے نہیں مانگتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں. لیکن ہمارا عجیب تجربہ ہے, ایک دفعہ دعا کر لی,
جب دیکھا کام نہیں ہوا دعائیں چھوڑ دی؟ نہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ سے مانگتے رہنا۔ اللہ سے دعا جو چھوڑتا ہے، جو اللہ سے مانگنا چھوڑتا ہے، وہ تو بندہ مایوس ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت سے دودکارا ہوا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ انشاءاللہ عطا کرنے والا۔ اور میرے محترم بھائیو، میری گزارش ہے کہ ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے تاکہ ہم اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار بن سکیں، اللہ کے نبی کی شفاعت مل سکے۔ میرے نبی کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں، ابن ماجہ کے اندر 4034 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابی ہیں ابو درداء، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے دوست محمد نے مجھے وصیت کی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جانی دوست، میرے جانی محبوب نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ لا تشرک باللہ شیئا، اے ابو درداء زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اگلے لفظ سنیں میرے محترم بھائیوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے نبی کس قدر شرک سے نفرت کرتے ہیں، کس قدر بڑا کبیرہ گناہ ہے شرک۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے اس یار کو، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تیرا جسم قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، میں محمد کی وصیت ہے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ الحمدللہ میرے محترم بھائیوں، دل سکون حاصل کرتا ہے جب اپنے عقائد کو دیکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، کوئی میرے محترم بھائیوں فرقے کی بات نہیں کہ فلاں سچا ہے فلاں سچا ہے۔ عقیدے کی بات سیکھیں، جو قرآن کے اوپر اور صحیح احادیث کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کے اندر بہترین انسان وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ انشاءاللہ اس کو سارے فوائد اور ثمرات ملیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں ابو درداء اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تجھے جلا دیا جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا تترک صلاۃ مکتوبہ متعمدا، اے میرے صحابی ابو درداء کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی وصیت کر رہے ہیں اور صحابی کس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے دوست نے، اللہ کرے ہم بھی محمد علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیں، اللہ کرے ہمیں بھی یہ کردار مل جائے کہ ہم سب سے زیادہ دوستی رکھیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ رکھیں، کیونکہ سب سے بڑے خیر خواہ میرے محترم بھائیوں میرے اور آپ کے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابی کہتا ہے میرے دوست نے، میرے اس کے اندر بہت گہرا میننگ ہے کہ میرے دوست نے مجھے وصیت کی کبھی فرض نماز نہیں چھوڑنا جان بوجھ کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کی پناہ اس سے چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں میرے صحابی کبھی شراب نہیں پینا، کیونکہ شراب جو ہے یہ ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی چابی ہے، کبھی شراب کے نزدیک نہیں جانا۔ یہ میرے نبی کی وصیت ہے۔ اب میرے محترم بھائیو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل کر لوں، وہ زندگی کے اندر کبھی شرک نہ کرے۔ چلو میری زبان سے آپ کو شرک کی سمجھ نہیں آئی، اپنے طور پہ آپ شرک کی ڈیفینیشن حاصل کریں کہ شرک کیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا کیا ہے، شرک کیسے کہتے ہیں۔ ہزاروں کتابیں اور ہزاروں تراجم آپ کو مل جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اس سے بچیں۔ اتنی نفرت ہے اللہ کے نبی کو، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے کچھ لوگ کمپرومائز کرنے کے لیے، بڑے بڑے وڈیرے مکے کے سردار آئے۔ اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کو دے دیں، ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال اور دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال اور دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی عورت سے آپ کو محبت ہے، آپ نے شادی کرنی ہے تو عرب کی خوبصورت ترین لڑکی آپ کو پیش کر دیتے۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم کچھ دن آپ کی رب کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر دیں، لہٰذا ہمارے بتوں کی مذمت سے اور شرک کی مذمت سے اور توحید کے پرچار سے باز آ جائیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اگر ان لوگوں کے پاس طاقت ہے نا، میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں تب بھی باز نہیں آؤں گا۔ کوئی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا،
مکے والوں سے. انہوں نے بڑا کچھ کیا، دھمکایا، ڈرایا، لالچ دیا، سارا کچھ کیا، لیکن میرے نبی نے ہمیشہ توحید کی بات کی ہے، ہمیشہ اللہ کی الوہیت کی بات کی ہے، شرک کی تائید نہیں کی، بتوں کی تائید نہیں کی، ہمیشہ اللہ کی بات کی. تو میرے محترم بھائیو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اس کو سمجھیں، ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں. اللہ فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کا توکل ہوتا ہی اللہ کے اوپر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آخری دم تک عقیدہ توحید کے اوپر قائم اور دائم فرمائے. اللہ سے دعا ہے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.